بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو دعوت اسلامی جو کہ اہل سنت کی عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے اور پوری دنیا میں سنتوں کا پیغام عام کرنے والی تحریک ہے، اس کے حوالہ سے کچھ بتاؤں گا، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 2 سپٹمبر کے دن دعوت اسلامی کو 42 سال ہو جائیں گے۔ 2 سپٹمبر کے دن تمام عاشقان رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملنے والی نعمت پر، یعنی دعوت اسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہمیں دعوت اسلامی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اس پر عاشقان رسول شکرانے کے طور پر محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو ہماری ہوگی یوم دعوت اسلامی کے بارے میں۔ سامعین، دعوت اسلامی کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ دعوت اسلامی 2 سپٹمبر 1981 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ دعوت اسلامی کے جو ابتدائی احوال ہیں، اس کے حوالہ سے امیر اہل سنت نے خود ہی اپنے بیان میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نور مسجد کاغذی بازار کراچی میں امامت کرتا تھا۔ ثنا خان یوسف میمن مرحوم کے چھوٹے بھائی میرے پاس آئے، دعوت نامہ دیا اور بتایا کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ دعوت نامہ بھیجا ہے۔ اس دعوت نامے میں تحریر تھا کہ میرے گھر پر دعوت اسلامی کے سلسلے میں اجلاس ہے، جس میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگ شرکت کریں گے۔ تو آپ کہتے ہیں میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ اجلاس میں حاضر ہو گیا۔ وہاں غزالی زماں، راضی دوراں، علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کثیر عمائدین اہل سنت موجود تھے۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت اسلامی کے تعلق سے بیان فرمایا اور علماء کرام نے اپنی تجاویز اور مشورے پیش کیے۔ مولانا شاہ احمد نورانی اور علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہما کی تنظیمی سوچ اور ان کا اسلام کے لیے جو درد تھا وہ متاثر کن تھا۔ مسئلہ کہ اہل سنت کا درد ان کی باتوں سے جھلک رہا تھا۔ ان کی گفتگو میں موجودہ سیاست کا ذکر نہیں تھا، یعنی یہ جیسی تحریک چاہتے تھے اس کا لب لباب یہ ہے کہ موجودہ سیاست سے دور ہٹ کر کوئی ایسی تحریک بنائی جائے جس میں لوگ نیکیوں کی طرف آئیں، نمازیں پڑھیں، سنتوں کا دور دورہ ہو اور ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان ہو سکے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر سیاسی جماعت کے حوالے سے انہوں نے بنانی ہوتی تو وہ تو پہلے ہی جمعیت علماء پاکستان ایک سیاسی ونگ تھا، اس میں کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جماعت اہل سنت بھی تھی، اس طرح جو ہے ساتھ ساتھ اس کے انجمن طلبہ اسلام کا بھی انعقاد ہوا پھر، تو یہ تحریکیں تو چل رہی تھی نا۔ تو یہ ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ ایسی تحریک بنائی جائے کہ جو سیاست سے دور ہو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے۔ تو اب فرماتے ہیں، جب میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں دارالعلوم امجدیہ گیا تو وہاں مولانا قاری رضا المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملے اور کہنے لگے کہ ہمارے ماموں یعنی مولانا ارشد القادری صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں الیاس قادری کو دعوت اسلامی کا امیر بناؤں گا۔ پھر قاری رضا المصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ آپ فلاں کمرے میں چلے جائیں۔ آپ کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا، وہاں علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ہم تم کو کراچی میں دعوت اسلامی کا امیر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید مشورے بھی ہوئے، بالآخر میں نے دعوت اسلامی بنانے کے مشورے کو قبول کر لیا۔ پھر مجھ سے جو ہو سکا میں نے کوشش کر کے کام کیا اور اب دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ سامعین کے دعوت اسلامی کے جو کام کی ابتدا وہ کس طرح ہوئی؟ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، دعوت اسلامی کے جو ہے نا 27 سے 28 اراکین شورا ہیں کم و بیش۔ تو اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کے آپ دیکھ رہے ہیں پورا ایک نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں، یعنی اگر کسی بھی دعوت اسلامی والے کا اگر ہم نے ڈیٹا تلاش کرنا ہے تو ہمیں پورا ایک جو ہے نا کمپیوٹر کے اندر چیک کرنے سے ہمیں پوری دعوت اسلامی کا بلکہ وہ ہمیں ڈیٹا مل جائے گا۔ ہاں، یعنی کہ اتنا بڑا ایک عالمی سطح پر ایک نیٹ ورک ہے اور اتنا تیز نیٹ ورک جو کام کر رہا ہے۔ اس وقت کوئی ورکنگ کمیٹی تھی اور نہ ہی کوئی تحریک کا ڈھانچہ تھا،
یوں سمجھیے مجھے دعوت اسلامی دے کر گویا فرمایا ہو دعوت اسلامی سنبھالو، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ البتہ علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اس کا ایک منشور لے کر آیا ہوں، تو امیر علیہ سنت کہتے ہیں بعد میں وہ منشور مجھے ملا، لیکن بہت زیادہ باریک لکھائی کی وجہ سے میں اس کو پورا نہیں پڑھ سکا۔ بہرحال ہم نے جیسے تیسے کام شروع کیا، تو کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مشہور جو ہے نا ضرب المثل ہے کہ کام کو کام سکھاتا ہے، تو واقعی ہم نے کام کرتے کرتے سیکھا۔ میرے ساتھ میرے دوستوں کا ایک گروپ تھا، ہم نے مل کر کام شروع کیا۔ اللہ پاک کی مدد، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور فیضان شامل حال رہا کہ یہ کام بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا، اور الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے تو یعنی کہ یہاں پر رکا نہیں ہے، یہ چلتا چلتا یہاں تک اب پہنچ گیا، اور آج جو ہے وہ اللہ کے شکر سے ہم 42 یعنی کہ 42 سال ہو گئے ہیں یہ یوم دعوت اسلامی منا رہے ہیں۔ شروع میں جو اسلامی بھائی میرے ساتھ شامل تھے وہ ہمارے اس اجتماع میں شریک بھی ہیں، یعنی یہ جو بیان آپ نے فرمایا تھا یہ 39واں آپ کا یا جب یوم تاسیس تھا اس وقت آپ نے فرمایا تھا، تو کہتے ہیں اس وقت جو اجتماع ہوا اس میں وہ لوگ بھی شریک ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنے دور میں بڑے فعال تھے لیکن اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ دعوت اسلامی میں ایسے نوجوان بھی ہیں جنہوں نے آنکھ ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کھولی ہے، اللہ پاک سب کی خدمات قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی میں قبلہ الحاظ سید عبدالقادر شاہ ضیائی صاحب اور بابو شریف کا اہم کردار ہے، اسی طرح دعوت اسلامی کی ترقی اور میں ان کا حصہ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ جب تک رب نے چاہا انہوں نے دعوت اسلامی کا خوب کام کیا، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی خدمات دعوت اسلامی قبول فرمائے، ان کی اور ان کی آل کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ان کے صدقے آپ فرماتے ہیں امیر علیہ سنت کہ مجھے اور میری آل کو بے حساب بخش دے۔ تو اسی طرح دعوت اسلامی کا جو پہلا اجتماع ہے وہ آپ فرماتے ہیں خطیب پاکستان مولانا شفیع کاڑوی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتوں کے سائے میں جامع مسجد گلزار حبیب کراچی میں ہوا، تو مولانا محمد شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محسن ہیں، ان کے ہم پر کئی احسانات ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میری مسجد کو مرکز بناؤ، یہ ہمارے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، ہم جس طرح چاہتے تھے کام کرتے، ان کی طرف سے ہمیں کلی اختیارات حاصل تھے۔ تو ہمارے علماء کرام نے بہت بڑا کردار جو ہے وہ دعوت اسلامی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے دعوت اسلامی موجودہ صورتحال میں موجود ہے، یقین جانے کہ دعوت اسلامی کے کام پر، معاملات پر ہمیں رشک آتا ہے۔ سامعین مکرم، دعوت اسلامی 200 سے زائد ملکوں میں جو ہے نا وہ دین متین کی خدمت کر رہی ہے اور کم و بیش 80 شعبہ جات میں تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ غیر مسلموں میں تبلیغ کا بھی ایک پرامن طریقہ کار ہے۔ مدنی قافلے پاکستان اور دنیا بھر میں جاتے ہیں، علاقائی، تحصیل سطح، ڈویژن سطح، صوبائی سطح اور سالانہ بین الاقوامی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے وہ کراچی پاکستان میں فیضان مدینہ کے نام سے ہے، اس کے علاوہ بھی پاکستان اور دنیا بھر میں فیضان مدینہ کے نام سے ذیلی مراکز ہیں جن کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا منشور کیا ہے؟ منشور یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ذاتی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی نے مدنی انعامات کے نام سے ایک پورا نظام پیش کیا ہے جس پر مکمل طور پر عمل کرنے سے ایک مسلمان کی ذاتی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ مدنی انعامات مردوں کے لیے 72، عورتوں کے لیے 63، نابالغوں کے لیے 40 نکات پر مشتمل ہے۔ بانی تحریک نے یعنی امیر علیہ سنت نے ان کا مقصد بیان کیا ہے کہ مدنی کاموں میں ترقی، اخلاقی ترتیب اور تقویٰ ملے، اس غرض سے میں نے مدنی انعامات کا سلسلہ شروع کیا۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ کوشش کریں تو ان مدنی انعامات پر عمل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا اپنا ذرائع ابلاغ کا ایک وسیع نظام ہے۔ دعوت اسلامی نے 1996 میں ہی اپنی ویب سائٹ بنا لی تھی جو اردو میں پہلی اسلامی ویب سائٹ ہے۔ 2009 میں کم و بیش مدنی چینل کے نام سے ٹی وی چینل شروع کیا گیا جس پر اردو، عربی، انگریزی، بنگلہ، ہندی وغیرہ میں دینی نشریات ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان کا پہلا چینل ہے جو موسیقی اور اشتہارات نہیں دکھاتا۔ یہ چینل دنیا کی سیٹلائٹ سے نشر ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی نے فیضان مدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ اور جامعۃ المدینہ جیسے ناموں سے دنیا بھر میں سینکڑوں دینی اور عصری تعلیم و تربیت کے لیے ادارے قائم کیے ہیں۔ جلد ہی اسلام آباد میں بھی دارالمدینہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے جس کو منظور کرا لیا گیا ہے۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ آن لائن کا بھی سلسلہ ہے
جس کے تحت انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ 2013 میں دعوت اسلامی نے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا، جس کے لیے 2013 میں پاکستان سینٹ میں منظوری دی گئی۔ اپریل 2018 میں سندھ حکومت نے اسی مقصد کے لیے دعوت اسلامی کو 150 ایکڑ زمین بھی وقف کی تھی۔ دعوت اسلامی کا IT ڈپارٹمنٹ 80 سے زائد شعبہ جات میں سے ایک شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی IT کا ہے۔ یہ شعبہ دعوت اسلامی کی ابتدائی جدوجہد سے ہی امیر علیہ سنت کے بیانات، محافل نعت کو آڈیو کی صورت میں پیش کرتا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں تشہیر کرتا ہے۔ اور جب وقت کی بساط جوں پھیلتی گئی، ٹیکنالوجی میں جدت آنے لگی، تو اس شعبہ نے بھی اپنے دائرۂ کار میں وسعت پیدا کی اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو IT میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لیے کمر کسی۔ ایک کمرے میں موجود چند افراد سے جس IT کا آغاز ہوا تھا، آج وہ شعبہ ایک وسیع اور اس خوبصورت جدید طرز عمارت میں موجود 120 سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ شعبہ نشر و اشاعت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کا نام مکتبۃ المدینہ ہے، جس سے کتب و رسائل شائع کیے جاتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی مختلف کتب و رسائل کے جدہ زبانوں میں تراجم کر کے اسے دنیا کے کئی ممالک میں بھیجنے کی ترغیب کی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کے 34 سے زائد زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں: عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، سوالی، تامل، سنگلا، چائنیز، ہندی، گجراتی، کریول، جرمن، اس طرح اسپینش، رشین، بنگلہ، ہاؤسا، پشتو، ڈینش وغیرہ وغیرہ۔ دعوت اسلامی نے معاشرے میں اصلاحی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پاکستان میں آنے والے 2008 میں آنے والے جو زلزلے ہولناک آئے تھے، 2010 میں سیلاب کی ہر طرح سے مدد کی گئی۔ جیل خانوں میں بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ جیل خانوں میں قرآن پاک کا حفظ و ناظرہ کی تعلیم، کنز الایمان کی تقسیم کاری، محافل ذکر و نعت، جبکہ کراچی کے سینٹرل جیل میں جامعہ کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گونگے، بہرے اور نابینا افراد کے لیے بھی ایک الگ وہ شعبہ قائم ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات اور ایسے افراد کے والدین دعوت اسلامی کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی آج اتنی بڑی تاریخ بنی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کو عمر خضری عطا فرمائے اور آپ کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ یقیناً آپ نے اہل سنت کے حوالے سے بہت کام کیا۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو، اہل سنت کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔